نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 22 اور 23۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے تمام امور کا، ان اللہ وعدکم، کہ بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، حق وعدہ، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا تم سے، فاخلفتکم، پھر میں نے اس کے خلاف کیا تم سے، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور، کوئی طاقت، کوئی زبردستی، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا ہے، تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، پھر تم نے میرا مان لیا ہے، میرا کہنا مان لیا ہے، اب فلا تلومونی، پس اب مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم ہی میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، انی کفرت، میں تو انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، اس کا جو تم نے شریک بنایا مجھے اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کی جائیں گے الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، جنات، باغات ہے، تجری، جو بہتی ہے، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہر، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات ہوگی اس میں سلام سے۔ مذکورہ دونوں آیتوں میں اہل دوزخ کی ایک بہت بڑی بیوقوفی کا ذکر ہے۔ جب بروز قیامت شیطان مردود لوگوں کو بیوقوفی ظاہر کرے گا، اپنی صفائی پیش کرے گا، ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہکایا ہے، رائے حق سے ہٹایا ہے، کفر اور شرک کے دلدل میں پنسایا ہے، لیکن شیطان ہے، ابلیس ہے، اپنے ماننے والوں کو وہاں پر الزام دیں گے،
گمراہ بھی شیطان نے کیا ہے اور ملامت بھی لوگوں کو کریں گے جن کو گمراہ کیا ہے کہ کم بختو، تم نے ہی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ اللہ کے وعدے تو سچے تھے، پکے تھے، اور تم نے میرے وعدوں پر کان دھرا، میرے وعدوں کو مانا، میرے مشوروں کو مانا، میرے اتباع کی، میرے نقش قدم پر تم چلے ہو، حالانکہ میرے وعدے تو جھوٹے تھے، میرا نقش غلط، حرف غلط تھا، مجھے کیوں الزام دیتے ہو؟ میرا تم پر کوئی زور چلتا تھا بھائی؟ میں نے اتنا ہی کیا کہ تمہیں شرک کی دعوت دی، تم نے میرے بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود مجرم ہو، تم نے خود ہی پیغمبروں کی دعوت کو ٹکرایا ہے، تم نے خود ہی معجزات کے، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو جھٹلایا ہے۔ شیطان کہے گا میں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی ہے، تم سے تو میں نے کوئی زبردستی کفر شرک نہیں کیا ہے، تمہیں تو انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، میں نے شرک کی دعوت دی، تمہیں اختیار حاصل تھا، تم نے میرے دعوت کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، تم نے شرک قبول کیا، توحید سے انکار کیا، تم نے میرے دعوت کو قبول کیا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ٹکرایا۔ شیطان کہے گا کہ ایک وعدہ اللہ کا تھا، ایک وعدہ میرا تھا، تم نے میرے وعدے پر یقین کیا، اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کیا۔ آج میں بھی عذاب میں ہوں، تم بھی عذاب میں ہو، آج نہ تم میرا مدد کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ میں تمہاری فریاد تک پہنچنے والا ہوں، نہ تم میرے فریاد تک پہنچنے والے ہو، لیکن میں ایک فعل سے بیزار ہوں جو تم نے پہلے کی ہے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار ہوں تمہارے اس عمل سے جو تم نے پہلے کی ہے، مجھے شریک بنایا ہے، تم کو میں نے کب کہا تھا کہ مجھے شریک بناؤ اللہ کا؟ میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یہ شرک، ظلم، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ظاہر ہے کہ ظلم ہوتا ہے، جو عذاب کی سبب ہے، موجب عذاب ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ظلم کی ایک شکل جو ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم ہے۔ ظلم کا اطلاق تو ناحق مال پر بھی ہوتا ہے، حقوق کے پایمالے پر بھی ہوتا ہے، بدتمیزی، بد اخلاقی پر بھی ہوتا ہے، ظلم کے جتنے بھی باب و ظلم دون ظلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب منعقد کرتے ہیں، اس کے مراتب ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندقی، ظلم کے مراتب میں فرق ہے، کوئی چھوٹا ظالم ہے، کوئی بڑا ظالم ہے، لیکن ظلم ہے، ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان اہل ایمان پر، ان اہل ایمان پر جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کی، ایسے ایمان والوں کے ساتھ، ایسے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، ایسے باغات کا وعدہ ہے، ایسے باغات میں داخل ہونے کا وعدہ ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جنت میں صرف داخلہ نہیں ہے، جنت میں دخول بھی ہے، خلود بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے،
اور اللہ کے حکم سے رہیں گے، اور جب جنتی لوگ آپس میں ملاقات کریں گے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، فرشتے بھی ان کے پاس آئیں گے، فرشتے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، محافل ہوں گی، مجلسیں ہوں گی۔ سورہ یونس کے پہلے رکوع کے ختم ہونے پر فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، آخر کلام ان جنتیوں کا الحمدللہ رب العالمین ہوں گے۔ بروز قیامت، قیامت کے اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ظاہر ہے ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے۔ جس نے ایمان لایا، اعمال صالحہ اختیار کی، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کی، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامران ہے، اور یہ کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔